بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس حکومت کے اوپر بہت بڑا ایٹم بم گرایا گیا جب محسن نقوی کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ یہ سسٹم بالکل کلیپس کر گیا ہے، نظام بالکل فیل ہو گیا ہے، یہ اب ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں رہا۔ تو دوسری جانب کابینہ کے اندر اب لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں، اور یہ تمام کے تمام وزراء جو جس میں محسن نقوی بھی شامل ہے، باقی لوگ بھی شامل ہیں، یہ آپس میں اب لڑ رہے ہیں اور آپس میں ان کی لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ اب محسن نقوی ظاہری بات ہے وہ کیبنٹ کے اندر منسٹر تو ہے، کیبنٹ کا بڑا اہم ترین وزیر تو ہے، اور اس نے ہی کابینہ کے اندر پہلی بغاوت کر دی ہے۔ یہ شہباز شریف کے انڈر کام کرتے ہوئے کابینہ کے اندر اس نے بغاوت کر دی اور کہا کہ شہباز شریف بھی ناکام ہے۔ ڈائریکٹ اس نے شہباز شریف کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ شہباز شریف 18 گھنٹے کام کرتا ہے، 20 گھنٹے کام کرتا ہے، تو اس سے ہمیں کیا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ وہ 18 گھنٹے کام کرے، 20 گھنٹے کام کرے، 24 گھنٹے کام کرے، جتنے گھنٹے کام کرنا ہے اس نے کرے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اتنے گھنٹے کام کرنے سے عوام کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ صرف اس کی ایک مثال ہی لے لیں، آپ باقی چھوڑیں، ملک چھوڑیں، اکانومی چھوڑیں، معاملات چھوڑیں، انٹرنیشنل لیول کے اوپر دہشت گردی کے معاملات، باقی چیزیں چھوڑیں، آپ صرف ایک سیکٹر، ایک چھوٹا سا پیٹرول کا، وہ اتنا آسمان پر پہنچا ہوا ہے، تو 20 گھنٹے کام کرنے کا فائدہ کیا جب پیٹرول کی قیمت ہی ان سے کنٹرول نہیں ہوتی؟ دنیا کے اندر جب انہوں نے تو یہ بہانہ مارا، انہوں نے یہ 2 نمبری کی، انہوں نے یہ آپ سمجھیں کہ غلط بیانی کی جب کہ پاکستان اس وجہ سے پھنس گیا ہے کیونکہ امریکہ اور ایران کی جنگ ہے، اس کی وجہ سے پاکستان میں قیمتیں بڑھ گئیں۔ دنیا کے اندر کسی ملک نے قیمتیں نہیں بڑھائیں سوائے پاکستان کے۔ تو یہ 18 گھنٹے پتہ نہیں کیا سوچتا ہے کہ میں نے کون سی چیز مہنگی کرنی ہے، کس چیز کو میں نے بڑھانا ہے، یہ صرف سوچتا ہے، یا پھر لوٹ مار کا سوچتا ہے۔ تو محسن نقوی نے کہا کہ 18 گھنٹے 20 گھنٹے کام کرنے کا ہمیں کیا فائدہ، اسٹریٹ فارورڈ قسم کا۔ اب ادھر سے رانا ثناءاللہ نے حملہ کر دیا، خواجہ آصف نے علیم خان کے اوپر حملہ کر دیا، اور ادھر سے پیپلز پارٹی والوں میں قمر زمان قاہرہ نے، شہری رحمان نے، اس کے علاوہ باقی لوگوں نے نون لیگ کے اوپر حملہ کر دیا۔ تو یہ ان کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہے۔ اب حالات یہ ہے کہ بجائے اس کے یہ اس موقع کے اوپر آپس میں کوئی مکمکہ کر کے اسٹیبلشمنٹ کو جواب دیں اور بتائیں کہ ناکام کون ہوا ہے، فیل کون ہوا ہے، نظام کس کا تباہ ہوا ہے، یہ کام کرنے کے ان لوگوں کی جانب سے کیا کیا جا رہا ہے، یہ آپس میں لڑے ہیں اور یہی اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہو رہا ہے اس کا۔ اب رانا ثناءاللہ یہ کہہ رہا ہے کہ محسن نقوی جس نے 30 سال کا سفر 3 سالوں کے اندر طے کیا، وہ ہمیں بتائے گا کہ سسٹم ناکام ہو گیا، اسی سسٹم میں سے نکل کے وہ 3 سال میں، اس کا مطلب ہے کہ سسٹم واقعی میں ناکارہ ہے۔ اگر اس طرح کے لوگ اوپر آ رہے ہیں تو یہ واقعی میں سسٹم ناکارہ ہو گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ہمیں نہ بتایا جائے سسٹم ناکام ہو گیا، اگر محسن نقوی ہمیں بتائے گا تو محسن نقوی پہلے اپنی کارکردگی دکھائے، اس نے کون سا چاند چڑھا دیا ہے، اس نے کون سی کارکردگی دکھائی ہے، اس نے کون سا ایسا معاملہ کیا ہے، کون سا کوئی تیر مارا ہے جس کی وجہ سے یہ محسن نقوی ہمارے متعلق بات کرے، مریم نواز کے متعلق بات کرے، شہباز شریف کے متعلق بات کرے۔ تو اب یہ لڑائی آپس میں رانا ثناءاللہ اور محسن نقوی شروع ہو چکی ہے۔ دوسری جانب نون لیگ پیپلز پارٹی آپس میں لڑے ہیں، وہ بھی ایک ہی گورنمنٹ کا حصہ۔ اب
ख्वाजा आसिफ ने अब्दुल अलीम खान के ऊपर हमला कर दिया. अब ख्वाजा आसिफ भी उसी कैबिनेट के अंदर डिफेंस मिनिस्टर, अब्दुल अलीम खान भी उसी कैबिनेट के अंदर वो भी मिनिस्टर. तो ख्वाजा आसिफ ने अब्दुल अलीम खान के ऊपर हमला किया कि ये भी करप्ट आदमी है, क्योंकि अब्दुल अलीम खान ने कहा कि ये आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरीके से मैंडेट के ऊपर डाका मार रहे हैं, बिल्कुल इसी किस्म का डाका इन लोगों ने यहाँ पर मारा और मैंडेट चोरी किया 8 फरवरी 2024 को. यही जो इनकी जानिब से डाका मारा गया, अब आज़ाद कश्मीर के अंदर मारा. ख्वाजा आसिफ बाहर निकला, उसने कहा कि अलीम खान जैसा करप्ट आदमी जो कि हुकूमत में आने के बाद और पावर में आने के बाद यहाँ पर लूटमार करता है, ज़मीनें लोगों की हासिल करता है, हथियाता है, उनके ऊपर कब्ज़ा करता है, उनको बाद में बेचता है, सस्ती ज़मीनें लेता है, ख़रीदता है और बाद में उनको महंगा करके बेचता है. तो ये उसकी जानिब से लूटमार की जा रही है. तो ख्वाजा आसिफ ने अब्दुल अलीम खान को भी उड़ा दिया, उसके भी परखचे उड़ा दिया. तो ये तमाम लोग आपस में लड़े हैं, इनकी आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, इनकी आपस में एक दूसरे के साथ आप समझे कि इट कुत्ते का वैर शुरू हो गया. तो काबीना किस मकसद के लिए होती है? काबीना होती है काम करने के लिए, मुल्क के अंदर निज़ाम चलाने के लिए, मुल्क के अंदर हालात को बेहतर करने के लिए, मुल्क के निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए, कारकर्दगी दिखाने के लिए. ये वज़ीर मुशीर इसी वजह से रखे जाते हैं. लेकिन बजाय इसके कि ये वज़ीर मुशीर रखें, ये काम करें, ये उल्टा आपस में लड़े हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात देने में मसरूफ़ है. ये इनकी टोटल औकात है. इसके अंदर, इस पूरी सूरत हाल के अंदर एक मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट उसने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया और ये आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं. ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर के मामले के ऊपर, बल्कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नालायकी नाअहली नज़र आती है, उसकी वजह से भी हालात इनके बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं. और ये आप समझे अब काम डाउन शुरू हो गया. जब ये आपस में लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, काबीना के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर लोग निकलना शुरू होते हैं. अब आप देखेंगे अगले चंद दिनों में आपको एक के बाद दूसरा इस्तीफ़ा नज़र आएगा और ये लाइन लग जाएगी, क्योंकि ये डूबता हुआ जहाज़, ये अब जो टाइटैनिक इन लोगों ने जाली फॉर्म 47-44 चोरी के मैंडेट के साथ इन्होंने जो कायम किया, वो डूबता हुआ देखकर, मरता हुआ देखकर अब यहाँ से इस्तीफ़ों का आगाज़ होगा.